حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ماں، اسی طرح وہ عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو، یعنی دادیاں اور نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ تو ماں، اب ماں سے جو اوپر ہیں، نانی، پرنانی، جتنے بھی اوپر ہیں، یہ سب مرد پر حرام ہے۔ اسی طرح باپ کی طرف سے جو رشتہ بنتا ہے دادی کا، اور اسی سے جو اوپر ہیں پردادی اور اس سے اوپر چلے جائیں، تو یہ سب ماں میں داخل ہیں۔ حقیقی ماں تو وہ آپ کی والدہ ہے، لیکن ان سے اوپر جو اصول ہیں، یعنی دادیاں، نانیاں، یہ سب انسان پر حرام ہے، یعنی ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ بیٹی، اب بیٹی کی بیٹیاں یعنی نواسیاں، تو بیٹی، پوتیاں اور نواسیاں کسی بھی درجے کی ہوں، یہ سب بیٹیوں میں داخل ہیں، یعنی بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، یہ سب آپ کی نواسیاں ہوئیں، اور یہ سب کی سب حرام ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے ان سے پردہ نہیں ہے۔ نواسیوں سے، پوتیوں سے پردہ نہیں ہوتا دادا نانا کا، کہ یہ سب بیٹی ہی میں داخل ہیں۔ تو بیٹی کی اولاد بھی بیٹی ہے، تو جس طرح بیٹی حرام ہے، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیٹی کی بیٹی، اب وہ نیچے تک آپ چلے جائیں، بھلے کتنی بھی 7 نسلیں اس کی پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح پوتی، یعنی بیٹے کی بیٹی، تو یہ پوتی کہلائے گی۔ تو پوتی کی بیٹیاں، پھر اس کی بیٹیاں، اس کی بیٹیاں، پڑ پوتی، اور نیچے تک چلے جائیں، یہ سب مرد پر حرام ہے۔ یہ دوسری قسم کی عورت کا ذکر ہے، یعنی بیٹی، پھر بیٹی میں پوتیاں اور نواسیاں سب شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے بہن، بہن کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا، اس سے کبھی بھی نکاح، کسی بھی مذہب میں بہن سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، سوائے ایک کے، اور وہ ہے مجوسی جو آگ کو پوجتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، ان کے مذہب میں بہنوں سے نکاح جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مذہب میں بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر پھوپھی، تو پھوپھی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے بھتیجے کا اپنے پھوپھی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے خالہ، تو بھانجے کا اپنے خالہ سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس لیے بھانجے کا اپنی خالہ سے پردہ نہیں۔ اسی طرح ماموں کا اپنی بھانجی سے پردہ نہیں ہے، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ چچا کا اپنی بھتیجی سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھتیجی، بھانجی، اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے، یعنی جیسے بھانجی ہے تو بھانجی کی جتنی اولاد ہوگی وہ سب ماموں پر حرام ہے۔ اسی طرح بھتیجی ہے، بھتیجی کی جتنی بھی اولاد ہوگی، بیٹیاں ہوں گی، تو وہ سب چچا پر حرام۔ تو خلاصہ یہ کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہیں، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ حرام ہے انسان پر، اور اصول یعنی والد، والدہ، تو والدہ کی والدہ، والدہ کی والدہ، تو یہ سب انسان پر حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب یہاں رضاعت کا بیان ہے، دودھ کے رشتے کا بیان۔ تو رضائی رشتے دودھ کے رشتوں کو کہتے ہیں۔ رضائی ماں اور رضائی بہن بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضائی بھتیجے، بھانجے، خالہ، ماموں وغیرہ سب سے نکاح حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے، یعنی حرمت رضاعت جس کو بولتے ہیں، دودھ کا رشتہ۔ کسی 2 سال سے پہلے کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، وہ کیا بن گئی؟ رضائی ماں۔ اب اس عورت کے جتنے بھی بچے ہیں یہ اس کا رضائی بھائی بن گیا، یہ اس کا رضائی بھائی بن گیا۔ تو دودھ کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سگے رشتے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ماں جس کا اس نے دودھ پیا، اس کے بچوں سے ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ حرام، یہ اس کے بہن بھائی بن گئے۔ تو جس عورت کا بچے نے دودھ پیا، اب وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا، اس عورت کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ تو اب اس بچے کا نکاح اس عورت کے بچوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا۔ ہاں، اس رضائی بچے کے جو دیگر بھائی ہوں گے، اس رضائی بچے کے جو دیگر بھائی ہیں جس نے دودھ نہیں پیا، اس رضائی بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے یہ تو اس کے لیے بیٹا بن گیا، لیکن اس کے جو بھائی ہیں رضائی بچے کے، وہ اس عورت کے بچے کے لیے، اس عورت کی اولاد کے لیے اجنبی ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ مثال کے طور پہ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا جس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے،
وہ اس کا کیا بن گیا؟ رضائی بیٹا بن گیا۔ تو اب اس بچے کا اس عورت کی تمام اولاد سے بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، کیونکہ یہ ان کا بھائی بن گیا، اور رضائی دودھ کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے خون کا سگا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس رضائی بچے کے اگر دیگر بہن بھائی ہیں تو وہ اس عورت کی بچوں کے لیے اجنبی ہیں، ان سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ رضائی عورتوں کے متعلق بیان ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، یہ بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کی گئی ہیں۔ تو اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی ساس سے پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی نہیں ہے ساس سے پردہ، لیکن فی زمانہ علماء فرماتے ہیں کہ ساس کو چاہیے اگر وہ جوان ہے تو اپنے داماد سے تھوڑا فری نہ ہو اور اپنی مطلب حد میں رہے۔ اگرچہ شریعت نے اس پر پردہ لاگو نہیں کیا، لیکن اگر اس میں تقوی پرہیزگاری ہے تو وہ پردہ کرے، کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے، گناہ عام ہے۔ بہرحال داماد کا اپنی ساس سے پردہ نہیں ہے، اسی طرح سسر کا اپنی بہو سے پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو فرمایا 4 طرح کی عورتیں مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتہ، وہ 4 طرح کی عورتیں مساہرت کی وجہ سے حرام ہیں، یعنی ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ ہیں، وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، اس کی لڑکیاں، یعنی جس سے آپ نے نکاح کیا اور اس سے صحبت کر لی، اب اس کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، بیوی کی ماں، دادیاں نانیاں اوپر تک، بیوی کی ماں، ماں کی ماں، اسی طرح بیوی کی دادیاں، بیوی کی نانیاں، یہ سب کے سب اس بندے پر کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئیں، اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ باپ دادا وغیرہ، اصول کی بیویاں، یعنی بندے کا جو باپ ہوتا ہے اس کی جو بیویاں ہیں، اب خواہ وہ اس کی مطلب سگی بیوی ہو یا ستیلی ہو، دوسری شادی کی ہو، اپنے باپ کی تمام بیویاں وہ کیا ہیں؟ اس بندے پر، اولاد پر حرام ہیں، اب وہ خواہ اس کی سگی ماں ہو یا ستیلی ماں ہو۔ اسی طرح بیٹے پوتے وغیرہ، فروع کی بیٹیاں، یعنی بیٹے کی بیٹیاں، ان کو بولتے ہیں فروع کہتے ہیں شاخ کو، تو جتنی بھی شاخیں اس سے چلیں گی آگے، یعنی بیٹا ہے، پھر بیٹے کی بیٹیاں ہیں، پھر بیٹیاں ہیں، پھر بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں، یہ سب کے سب اس بندے پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو، ان کے دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو اس سے نکاح حرام ہے، اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ مگر یہ ستیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے، شوہر کی اولاد کے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے دوسری شادی کی، اب جس عورت سے دوسری شادی کی اس کے پہلے سے ایک لڑکی ہے، تو اب اس بندے نے جو عورت سے شادی کی اگر اس سے صحبت کر لی تو اب اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ وہ کیا اس کے لیے؟ یعنی اس کی ستیلی بیٹی سمجھیں آپ، ستیلی بیٹی جو کسی دوسرے شوہر سے، اس عورت سے جس سے اس نے نکاح کیا ہے، تو اس کے لیے یہ حرام ہے، لیکن اس کے بچوں کے لیے حرام نہیں ہے، یعنی اس کے بچے اس کی ستیلی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوبارہ سمجھ لیں کہ کسی نے دوسری شادی کی، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، جاوید بھائی نے دوسری شادی کی، ایک مثال دے رہا ہوں، 4 شادیاں کرنا جائز ہے مثال، تو شادی ہوئی دوسری، اب اس سے ہے ایک بیٹی، اس سے کیا ہے؟ ایک بیٹی، لیکن انہوں نے جو شادی کی ہے اس عورت سے جس کی بیٹی اس سے صحبت کر لی، تو اب یہ اس مرد پر اس کی بیٹی حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ صحیح ہے، اس کی پرورش میں ہو، یہ خود پال رہا ہو، یا وہ دوسرے شوہر کے پاس ہو اس کے، تو جس عورت سے اس نے نکاح کیا ہے اس کی دوسرے شوہر سے بیٹی جو ہے وہ اس پر کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اس کے بچوں کے لیے حرام نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے وہ اجنبی ہے، تو آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے حقیقی بیٹیوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بہویں تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کی گئیں۔ اب اس سے حقیقی بیٹوں کی، یعنی جو حقیقی سگے بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ تم پر حرام ہیں، یعنی سسر پر ان کی بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جبکہ ان کے سگے بیٹوں کی بیویاں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں، اور پوتے پر پوتے بھی بیٹیوں میں داخل ہیں۔ یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو عموماً عام طور پہ بنا لیتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے بھائی، منہ بولا بیٹا بنا لیو، تو یہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، یا تو سگا بیٹا ہوگا یا ستیلا بیٹا ہوگا، تو یہ عوام نے اپنی طرف سے نا گڑھ لیا ہے منہ بولا بیٹا، اس سے اسی طرح پردہ ہوتا ہے جس طرح اجنبی سے پردہ ہوتا ہے، اگر وہ بالغ ہو گیا تو اب اس سے پردہ لازم ہو گیا،
وہ کوئی حقیقی رشتہ دار تھوڑی آپ کا. آپ نے کسی بھی اجنبی کو, کسی بھی پڑوس میں رہنے والے کو جو آپ کی مدد کرتا تھا, بچہ شریف سمجھ کے آپ نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے ساتھ جو احسان کیا ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن شرعی طور پر یہ بیٹا نہیں ہے. اس سے اسی طرح پردہ لازم رہے گا جس طرح اجنبی سے پردہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے ہاں بعض گھروں میں بھائی منہ بولا بیٹا میرا, اب وہ آ رہا ہے جا رہا ہے بے دھڑک گھوم رہا ہے, تو یہ سب گناہ گار ہوں گے. تو منہ بولا بیٹا وہ بیٹا نہیں ہوتا, وہ ایک اجنبی ہی ہوتا ہے. اب آپ اس کو منہ بولا بیٹا بنائیں یا منہ بند کرنے والا بیٹا بنائیں, وہ بیٹا نہیں کہلائے گا, وہ اجنبی ہی رہے گا. تو یہ شرعی مسائل ہمیں سیکھنا ہے. اچھا آگے فرمایا, یہ بہت اہم نقطہ ہے جو قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا نکاح میں یہ حرام ہے. یعنی ایک بہن نکاح میں موجود ہے اور دوسری سے نکاح کر لینا یہ حرام ہے. اور حدیث شریف میں پھپھی بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا ہے. ایسی دو عورتوں کو آپس میں نکاح میں جمع کرنا جو آپس میں سگے رشتہ دار ہوں, جو آپس میں کیا ہوں, یہ شریعت میں حرام ہے. ایک بہن سے نکاح کر لیا تو اب اس کی زندگی میں اس کے ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح بھانجی کو اور خالہ کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. خالہ سے بھی نکاح کر لیا, اس کی بھانجی سے بھی نکاح کر لیا, یہ حرام ہے کیونکہ خالہ اور بھانجی کا سگا رشتہ ہے. اسی طرح پھپھی کو اور بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کیونکہ ان دونوں کا سگا رشتہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی دو عورتیں کہ جن کا آپس میں خونی تعلق ہو, سگا رشتہ ہو, ان کو آپس میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. اسی طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. اب آپ کے ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سرکار کی دو شہزادیوں سے نکاح کیا تھا, تو وہ وصال کے بعد کیا تھا, زندگی میں تھوڑی کیا تھا. جب حضرت رقیہ یا حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تھا تو پھر بعد میں حضرت ام کلثوم یا حضرت رقیہ سے حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. یعنی جب ایک شہزادی کا وصال ہو گیا تھا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شہزادی سے نکاح کیا, اور ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ان سب کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو یہ محرمات عورتوں کا بیان ہے بار شریعت میں. 7ویں حصے میں اس کا تفصیلی بیان آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں بار شریعت کو, یا ہو سکے تو یہ تفسیر صراط الجنان ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس سے ہمارا پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر حرمت مشاہرت کے ایسے ایسے مسائل ہیں, اگر میں یہاں بیان کروں آپ کھڑے ہو جائیں, یعنی حال برے ہیں بہت. ایسے ایسے حرمت مشاہرت کے مسائل ہیں جو کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے کبھی نہ سنے نہ پڑھے تو ہم اس کو انکار کر دیں گے, ارے بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثال ایک دیتا ہوں آپ کو. اگر داماد نے اپنی ساس کو شہوت سے چھو لیا, داماد نے اپنی ساس کو شہوت سے چھو لیا, تو اس کی بیٹی یعنی اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ حرمت مشاہرت کا مسئلہ ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے علماء نے. اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. لہذا جامعۃ المدینہ میں داخلہ ہونے والے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں, جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے سکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ عید کے بعد فوراً یہاں داخلہ لیں, علم دین حاصل کریں, یا جو ٹائم آپ کو مناسب لگتا ہے آپ رابطہ کریں, اس ٹائم کے مطابق فرض علوم سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے نہ جانے کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. بس اللہ پاک سے دعا کرتے رہنے چاہیے, یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا. دانستہ غیر دانستہ طور پر بعض لوگ گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں.